بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سیالکوٹ واقعے کی اصلیت سامنے آ گئی۔ سیالکوٹ واقعہ مکمل پلاننگ کے ساتھ کیا گیا اور پورے ملک کو دکھایا گیا کہ مینیجر نے گستاخی کی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مینیجر کا قتل صفائی والے نے کیا اور دوسری وجہ تنخواہ نہ بڑھانے کی ہے۔ اس ڈرامے کو کرنے کے دو مقصد تھے، پہلا پاکستان کو بدنام کرنا اور دوسرا تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنا۔ فیکٹری میں کام کرنے والوں نے اور کچھ لبرل لوگوں نے مل کر یہ سارا ڈرامہ کیا اور اب بچنے کے لیے اسے توہین مذہب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل فیکٹری کے اندر ہوا، تب کسی نے ویڈیو نہیں بنائی، اور اگر مینیجر نے گستاخی کی تو اس کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی، حالانکہ اس وقت سب کے پاس موبائل تھے۔ لاش کو باہر لایا گیا اور پھر ڈرامے کا پارٹ 2 شروع ہوا، اور وہ تھا تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنا۔ سب نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تاکہ قوم کو لگے کہ یہ سب تحریک لبیک پاکستان نے کیا ہے، اور بالکل اسی وقت پی ٹی آئی حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا دیا۔ اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف گستاخی کا ڈھونگ رچایا گیا اور دوسری طرف پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان بڑی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، اور 2023 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان مستحکم پوزیشن پر کھڑی ہے، جس سے پاکستان کے سارے لبرل خوف زدہ ہیں، اور یہ ہر طرح سے سعد حسین رضوی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو بلدیاتی الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کے لیے لوگ نہیں مل رہے، اس لیے ساری توجہ سیالکوٹ معاملے پر ڈال دی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور جن کا قصور ہے ان کو سزا دی جائے۔ سیالکوٹ واقعے کی ویڈیو کوئی بھی شیئر نہ کرے، شیئر کر کے ہم لبرل لوگوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جنہوں نے شیئر کی ہے وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اور اس واقعے کی 80% اصلیت سامنے آ چکی ہے۔ یہ سب پلان کیا ہوا ڈرامہ تھا، اب بس ان لوگوں کو سامنے لانا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔